اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی زمانے میں یہ ہمارے پشاور میں ایک پیر بابا بہت مشہور ہے، ان کا بھی مزار ہے، بہت لوگ آتے جاتے ہیں۔ تو مولانا طاہر علیہ رحمہ کا ایک شاگرد تھا، وہ اس مزار کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی سائیکل پہ آ رہا ہے، تو انہوں نے اس سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں یہ مزار پہ جا رہا ہوں زیارت کے لیے۔ تو اس نے اس سادہ پٹھان سے پوچھا کہ یہ مزار بڑا ہے کہ یہ پہاڑ بڑا ہے؟ اس کے ساتھ ایک بہت بڑی پہاڑ بھی ہے، بڑا پہاڑ ہے اس کا۔ تو اس نے کہا یہ بڑا ہے کہ مزار بڑا ہے؟ تو تھوڑی دیر وہ سوچتا رہا، ان کے نظر میں پیر بابا بھی بڑا تھا اور پہاڑ بھی بڑا تھا۔ تو اس سے کہا اللہ آپ کو ایسے حیران کر دے جیسے آپ نے مجھے حیران کیا۔ اللہ دے دا حیران کر لگا زچی دے حیران کر لما۔ حضرت مجھے فرما رہے حکم ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ 5 منٹ کے لیے عرض کر دوں کچھ آپ کے، اب ان کے موجودگی میں اور ان کو اللہ تعالیٰ حیران کر دے جیسے مجھے انہوں نے حیران کر دیا جی اس حوالے سے۔ اچھا، ہمارے سلوک کے راستے میں جو میرے استاد محترم معظم مکرم، اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند رکھے، وہ ہمیشہ خواب سے اگر کوئی عقیدت مند آ کے اپنا خواب بتاتا تھا تو بہت چڑھ جاتے تھے، اور شاعری سے بہت چڑھ جاتے تھے کہ کوئی کہتا تھا میں نے شعر پڑھا یا یہ کیا، تو وہ شاعری کو اور اس کو بہت مسترد فرماتے تھے اور بالکل اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے اس کا، یا جو خواب بتاتے تھے اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھے فرمانے لگے کہ میں آج کل اس میں ہوں کہ میں آپ کو شاعر بنا دوں اور میں خوابوں کا علم آپ کو دے دوں، تعبیر علم۔ جب انہوں نے فرمایا مجھے یہ حیرانگی ہو گئی کہ حضرت تو ہمیشہ ہمارے خوابوں کے خلاف اور اس کے خلاف اس طرح ہوتا۔ بہرحال وہ سلوک میں توجہ کا بہت عمل دخل ہوتا ہے اور بہت زیادہ استاد کے جس پہ مہربانی ہو توجہ اس کو ہوتا۔ بہرحال کسی کم و بیشی میں جب میں نے مولانا رومی کے مشکل اشعار کو اشعار میں تفسیر لکھا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ میرے استاد محترم نے جو فرمایا، بولا میں آپ کو مثنوی کے لیے یہ علم دیتا ہوں۔ اور خوابوں کا انہوں نے جب مجھے فرمایا تو خوابوں کا ایک عجیب عجیب واقعات پھر میں نے دیکھے۔ اس کا ایک واقعہ جو ابھی میں اس سے منسلک ہے آپ کے مدرسے سے، میں آیا بھی حاضر ہوا بھی، میرا اس وقت جلدی آنے تھا، میں ہمیشہ حضرت کے مسجد میں آنے کے لیے خواہاں تھا، لیکن حضرت والے جب ہمارے لیے تکلفات کرتے ہیں، ہم نے دنیا کے اتنے تکلفات دیکھے ہیں، اتنے پرتکلف کھانے، پھر ہمیں یہ بوجھ ہو جاتا ہے کہ اہل دین بھی ہمارے لیے خدمت کرے، تکلفات کرے، جس طرح آج حضرت نے کہ اللہ ان کے جزائے خیر دے اور ان کے فیض کو جاری و ساری رکھے۔ تو اس دن کسی مسئلے میں نے اپنے بیٹے کو یہاں بھیجا، 2-3 دفعے سے میں خوابوں کا ذکر کرتا ہوں۔ میں نے 2 مرتبہ ایسا ہوا زندگی میں کہ میں نے جھلک دیکھی جنت کے خواب میں۔ اس کے بعد جب میرے مرشد صاحب نے وہ فرمائے، ایک اس مدرسے کے متعلق ہے جو میں نے ابھی تک حضرت کو یہ موقع ہی نہیں ملا عرض کرنے کا، لیکن میں نے اپنے ساتھیوں سے کل ذکر کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی والدہ مرحومہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے کہ جو سامنے گھاس ہے، اس گھاس کی خصوصیت یہ تھی کہ جب ہوا اس طرح چلتی تھی تو اس چمن کا یا اس گھاس کا کلر پیلا ہو جاتا تھا، دوسری مرتبہ جب ہوا چلتی تھی وہ لال ہو جاتا تھا، اور پھر جب ہوا چلتی تھی وہ ہر ہوا کے ساتھ اس چمن کا وہ تبدیل ہو جاتا تھا، جو اس سے پہلے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چمن جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ ہو جائے جی، ہر ہوا کے ساتھ اس کا رنگ چینج ہو جائے۔ یہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی نظام ہو سکتا ہے۔ جب میں وہاں گیا، وہ امی بیٹھی ہوئی تو اس نے مجھے اس طرح اوپر دیکھا تو انہوں نے فرمانے لگی کہ آپ ادھر آ گئے ہو، جلدی نکلو دیر نہ ہو جائے آپ۔ جی، تو یہ میں نے خواب دیکھا، اور اس دن میں نے اپنے بیٹے کو حضرت کی خدمت میں کسی مسئلے کے لیے بھیجا۔ میں نے صبح نماز پڑھی جو بھی ہے، اس کے بعد میں سویا، میں نے خواب دیکھا کہ میں حضرت کے مدرسے میں آیا ہوں۔
اب ہمارے استاد یہ فرماتے تھے کہ آپ نے کوئی خواب ایسے نہیں بتانا جو آپ کو مکمل طور پہ یاد نہ ہو، تاکہ اس میں کمی بیشی نہ ہو، اور یہ نبوت کا 40واں حصہ باقی ختم ہو گئی یہ خواب، اس میں کوئی کمی بیشی، اس لیے ہمارے سلوک کے جو استاد تھے وہ زیادہ اس پہ وہ فرماتے تھے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں آیا ہوں حضرت کے اس مدرسے میں گھوم رہا ہوں، اس طرح مختلف تخت سے بنے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر عرش بنے ہوئے، اس میں اس قسم کی خوبصورتی ہے کہ میں جتنا بھی بیان کروں اپنے زبان میں آپ کو وہ تعبیر اور تفسیر اور اس کا وہ شکل نہیں بنا سکتا ہوں۔ اس میں قالینیں بچھی ہوئی ہے تخت کی طرح، اور میں کہتا ہوں یہ کیا بنایا ہے حضرت نے؟ کہتا ہے یہ استادوں کا جگہ ہے، یہاں پہ وہ قرآن پڑھاتے ہیں، یہ ان کی جگہ ہے۔ تو میں خواب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تو پھر جنت کی جگہ ہو سکتی ہے، یہ تو انسانی اس دنیا کا نقشہ تو نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اس سے آگے میں چلتا ہوں، 2-3 استادوں کی جگہ میں دیکھ لیتا ہوں اس خوبصورتی کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک جگہ ہے جو اوپر ہے اور اس پہ اتنے روشندار اور اتنے چمکدار اور ایسے مزین خوبصورت وہ کرسیاں ہیں۔ کہتا ہے ادھر مولانا منظور مینگل صاحب جب درس دیتے ہیں تو یہاں پہ اور تقریر کرتے ہیں، یہ یہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے۔ جب میں نے اس طرف نظر ڈالی تو وہ جو میں نے اپنے والدہ کا وہ چمن دیکھا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ چمن پھر ادھر مجھے نظر آ رہا تھا، وہ رنگ چینج کر رہا تھا، وہ ہر خوش اس کے ساتھ، ہوا کے ساتھ اور اس کے ساتھ۔ تو میں کہتا ہوں تھوڑا چمن چھوٹا ہے، ادھر لوگ آ جاتے ہیں اتنے لوگ کے بیٹھنے کے بعد، آپ لوگ جنت میں رہتے ہیں۔ یہ میرے بیٹے گواہ اس بات کے اوپر، مولانا فضل محمد صاحب جب بھی میرے پاس تشریف لے آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں تو میں 1-2 دن میں روتا رہتا ہوں۔ پتہ نہیں مجھے نہیں کہ اس میں کوئی مکر ہے، کوئی ڈرامہ ہے یا کوئی ہوتا ہے، میں جب اس کو دیکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آدمی اس دنیا کا نہیں ہے، وہ جنت کا آدمی، وہ چلا جاتا ہے۔ مدینہ منورے میں مجھے فرماتے ہیں کہ وہ پدا کٹ چو خیجم بیا خوب ناراض، یہ جو یہاں کے چارپائیوں پہ چڑھ جاتا ہوں مجھے نیند نہیں آتی ہے، میں جب اس کو، تو جنت میں رہتے ہیں آپ لوگ اس دور پرفتن دور میں۔ اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ ایک سنت ہے لیکن اس کے بارے میں آپ، تاکہ زندگی بھر آپ لوگوں کو، چونکہ میرا مثنوی سے بھی بہت تعلق ہے، شامیزی سے فرماتے تھے اگر آسمان سے عربی میں کوئی پرچہ آ جائے تو میں حل کر دوں گا، لیکن یہ جو مثنوی ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آتا۔ وہ تو جنگل میں ایک ہے وہ پڑھاتا ہے آدمی، جو وہ کہتے تھے مجھے شوق ہے، کہتا اس کے پاس جاؤ، لیکن اس کے نخرے بہت ہے، پتہ نہیں پڑھاتا بھی ہے کہ نہیں پڑھاتا، جاؤ، لیکن وہ اس کو۔ اور ایک مجھے طب سے بھی میرا لگاؤ تھا، اور میرے اس طرح نہیں کہ میرا طب وہ طب ہے کہ میں اس کی دکانداری ہے میری، یا یہ ہماری زمینداری ہے، اسے دال روٹی مل جاتی ہے وہ سب کچھ۔ طب میں آنے کے بعد میں صحت کے حوالے سے آپ کے ایک سنت کے اوپر آپ کے ساتھ آج، لیکن یہ ساری زندگی کا آپ کے لیے تحفہ ہے۔ بیماریاں کتنی زیادہ ہیں، اس کا نام لیتے جائیں اور بولتے جائیں، نام لیتے جائیں۔ میں آج ایک سنت کے بارے میں آپ سے بات کروں گا کہ جو تمام بیماریوں کو 95% ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کا ایک عرض کر دوں۔ ہٹلر جب یہودیوں سے ناراض ہو گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں، ان کو مارنا چاہتا ہوں یہودیوں کو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کر لیں، غذائی ماہرین سے بات کریں کہ غذائی ماہرین آپ کو بتا دے کہ غذا میں کوئی زہر شامل کر لیں۔ تو انہوں نے فلورائڈ شامل کر دیا غذاؤں میں۔ فلورائڈ وہ ہوتا ہے کہ جو چوہے ہمارے علاقے میں زیادہ ہو جاتے ہیں گھر میں، یا لال بیگ بڑھ جاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم زمیندار لوگ سپرے بھی کرتے ہیں زمینوں کے اوپر کیڑے مکوڑوں کے لیے، اس کو کہتے ہیں فلورائڈ۔ تو جب انہوں نے کہا کہ کھانے میں فلورائڈ شامل کرو تو انہوں نے کھانے میں فلورائڈ شامل کر دیا۔ وہ چلتے 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 فلورائڈ کا یہ ہوا کہ کسی کو دماغ میں کینسر ہو گیا، کسی کو
ब्रेस्ट कैंसर हो गया, किसी को क्या हो गया, किसी को क्या हो गया, किसी को अंतड़ियों में हो गया। बहरहाल हिटलर को मज़ा नहीं आया, उसने कहा कि ये बहुत स्लो पॉइजन है, ये मारते। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि सुबह अपने मुंह में भी थोड़ा सा वो डाल दें, फ्लोराइड डाल दें, जो हिटलर ने कहा था कि उसको शामिल करें, तो कौन डालेगा? अहलिया के दांत में भी डाल, उसमें मुंह में डाल दे और उसके बच्चों के मुंह में भी डाल दे, कोई नहीं डालेगा। एक ऐसा चीज़ इन्होंने हमें दिया हुआ, ये टूथपेस्ट, जो कि सुन्नत की जगह को, जब हवा एक जगह खाली हो जाती है तो तूफान उसको लेने के लिए आ जाता है। जब हमारी ज़िंदगी में कोई सुन्नत की जगह खाली हो जाती है तो वहाँ पे शैतानी और दज्जाली चीज़ें उस जगह को ले लेते हैं। जब मुसलमान उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवाक से अपना घर को खाली कर दिया तो उसके जगह पे जितनी भी टूथपेस्ट है जो ब्रश पे लगाते हैं, ये सब में वही फ्लोराइड है जो कि हम चूहे मारने के लिए देते हैं और हम लोग उसको उसके लिए देते हैं, जो कि लाल बैग हो गया, ज़मींदार स्प्रे करते हैं, वो ये करते हैं। होता ये है कि जब आपको ब्लड प्रेशर हाई हो या आपको हार्ट का मसला हो तो डॉक्टर सबसे पहले आपके ज़बान के नीचे दवाई रखता है, और वो एकदम इसलिए कि यहाँ से बहुत जल्दी जज़ब हो जाता है। जब हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और मसवाक नहीं करते हैं तो हमारे जिस्म में वो ज़बान के नीचे से वो अंदर जाता है और वो 10 साल के बाद, 5 साल के बाद या ट्यूमर बन जाता है, या फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, या अंतड़ियों का कैंसर हो जाता है, यही होता है। अब आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसवाक 70 बीमारियों के शिफा है। अब मैं आपसे एक बात अर्ज़ कर लूँ, जब हम गोश्त खाते हैं, चावल खा लिया, रोटी खा लिया, किसी ने जो भी खाया, जब हम उसको उसके बाद 4 घंटे के बाद गोश्त में अलग किस्म का बैक्टीरिया पैदा हो जाता है और चावल में अलग किस्म की बैक्टीरिया, ये अल्कलाइन है, इसके अलग किस्म के कीड़े होंगे, एसिड के अलग किस्म के कीड़े होंगे, हर ग़िज़ा के अलग अलग जो ज़र्रात इधर फंसे हुए होते हैं। पता ये चलता है कि जब दोबारा हम बिलखुसूस गर्म पानी चाय की शक्ल में पीते हैं तो वो जो कुछ उसमें दांतों में ज़र्रात फंसे हुए होते हैं वो बैक्टीरिया से भर जाता है और वो बैक्टीरिया हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है। और वो जो कमर का दर्द, बिलखुसूस जिन लोगों को घुटनों का दर्द है, ज़्यादातर मैंने मदरसों में यही देखा है कि घुटनों का ज़्यादा शिकायत है, पेट के हवाले से, मैदे के हवाले से, उनका तो उसके बाद वो उस जगह पे खून से अलग हो जाता है, वो बैठ जाता है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो, किसी का घुटने का दर्द हो, आप 1 महीने तक अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या 40 दिनों तक अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उनको मसवाक कराएं। आप देखिए कि उनका प्रोस्टेट कितना बेहतर हो जाता है, उनका घुटनों का दर्द कितना बेहतर हो जाता है, और उनका ब्लड प्रेशर कितना। और हार्ट के मसाइल में दुनिया में मैंने ये बात उठाई थी तो उस पर दुनिया वालों ने मेरे बहुत मुखालिफत की है, हमारे मल्टीनेशनल कंपनियों ने। फिर एक इस्लामाबाद में एक सेमिनार लगा दिल के डॉक्टरों का, उन्होंने कहा हमें अब तहकीक से ये पता चला है कि जिन लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं असल में उनके दांत ख़राब होते हैं। तब आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये 70 बीमारियों के शिफा है। इसका मतलब ये है, आप इसके मिसाल यूँ समझे कि हम इस कमरे में दाखिल होते हैं, किसी कमरा है हमारा, उसमें हम दाखिल होते, आप उसके आगे कचरा डालते, आते जाएं अंदर बाहर आते जाएं, 2 दिनों के बाद आप देखेंगे कि जो बाहर का कचरा होगा वो सारा का सारा इधर अंदर पड़ा हुआ होगा। इसलिए जब हम मस्जिदों में आते हैं तो अपने चप्पलों को बाहर इसलिए उतारते हैं कि कोई चीज़ अंदर ना आए। अल्लाह ताला ने इस जिस्म को बिल्कुल कवर किया हुआ, बिल्कुल बंद किया हुआ है, उसमें दाखिल होने का यही रास्ता है। तब हमें पता चला कि अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले मसवाक फरमाते थे, सोने के से उठने के बाद पहला काम जो होता था वो मसवाक होता था, और उसके बाद बाहर नमाज के लिए जाते थे तो मसवाक फरमाते थे, और जब वापस अंदर आते थे मसवाक फरमाते थे, खाने के बाद मसवाक फरमाते थे, खाने से पहले मसवाक फरमाते थे,
قربت ہے، ہم بستری کے بعد مسواک فرماتے تھے، اور آپ نے تاکید فرمایا، وجہ یہ تھی کہ وہ 70 بیماریوں کا شفا ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان کی حیثیت سے ایک اور انہوں نے، میرا آج دل کیا کہ میں استاذی کو وہ دوائی لے آؤں جو میں نے دانتوں کے لیے بنایا، لیکن مجھے ہر جگہ یہ لے جانے سے پہلے باقاعدہ کچھ بتانا پڑتا ہے، ورنہ کہے گا منجن فروش ہے، اپنا منجن لا کر کے مجھے دے رہا ہے۔ پھر میں نے اس کے کتابوں میں پھر میں نے ایک دوائی بنائی دانتوں کے حوالے سے، جن لوگوں کا شوگر نہیں ٹھیک ہوتا، اس کا 24-48 گھنٹوں میں اگر آپ صحیح مسواک کروا دے تو 150 شوگر اس کے نیچے آ جاتی ہے، 48 گھنٹے میں صرف مسواک۔ اور آخری فائدہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ آخری کلمہ نصیب ہوتا ہے اس آدمی کو، آنکھیں روشن ہوتی ہے، چہرہ روشن ہو نورانی ہو جاتا ہے، کان صحیح رہتے ہیں، سماعت وہ جو یہ اس کی وجہ سے جو کان کا پردہ بھاری ہو جاتا ہے اس کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ہم اتنے مختصر وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتے کہ بہرحال یہ قول ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ میرا نہیں ہے، کہ یہ 70 بیماریوں کا شفا ہے۔ دوسرا ایک اور، جب بھی آپ اپنے گھر جائیں، ابھی تو آپ سفر میں ہیں، اس میں ہے اللہ کے راستے میں اور پڑھ رہے ہیں، آپ کے کوئی چیز اختیار میں نہیں، لیکن زندگی میں جب بھی آپ اپنے گھروں کو آپ کو موقع مل جائے کہ کھانا جو ہے وہ میں گھر میں کھاتا ہوں، تو چند چیزوں کا سنت کے مطابق خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے کہ مفتی ظہور علی خان صاحب ایک مرتبہ اتفاق سے میرے پاس تشریف لائے، ہم بھی جاتے تھے، وہ بھی ایک مرتبہ تشریف لائے۔ تو ہمارے پٹھانوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے پوچھتے بلوچوں کا آپ کا کیا حال ہے، آپ بھائی کا کیا حال ہے، گھر والوں کا کیا حال ہے، خیر بہت سا تھا۔ تو مجھے سفیر صاحب نے، ہمارا ادھر تھا ایمبیسیڈر صاحب طالبان کا، اس نے مجھے کال کی، بولا غازی، میں نے کہا، بولا بڑے پریشانی ہے مجھے، کہا کہ مفتی ظہور علی خان صاحب آپ کی طرف آ رہا ہے، تھوڑا سا احتیاط کرنا، وہ فوراً گالی شالی بھی نکالتا ہے، ذرا خیال کرنا ہے۔ میں نے کہا فکر نہ کرو، مجھے گالی نہیں دے گا۔ تو وہ خیر بیٹھ کے بولا آپ بھی میرے استاد اور ہمارے لیے قابل احترام، وہ بھی، بس کچھ وہ نہ جائے، کھٹ پٹ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں فکر نہیں کر۔ خیر جب وہ تشریف لائے، وہ جیسے تشریف فرما ہوئے ہمارے کرسی میں، تو میں نے وہ حال احوال اس سے نہیں کیا پٹھانوں والا، میں نے اس سے کہا یہ درس صرف آپ دوسروں کو دیتے ہیں، اپنے لیے نہیں پڑھتے؟ جب میں نے اسے یہ سوال کیا تو اس نے اپنے انداز میں پوئنش والا، مطلب میں سمجھا نہیں آپ کیا۔ میں نے کہا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ بتانے والے نے فرمایا، یہ کہا کہ یہ وہ آٹا ہے جس کا فائبر بوسی نکال دیا گیا، جس کو ہم لوگ فائن آٹا بولتے ہیں، سفید آٹا بولتے ہیں۔ تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کھاتا۔ پھر اس کا دور ختم ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت ہوا تو آپ کے سامنے کسی نے پیش کیا کہ یہ کون سی روٹی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ روٹی ہے جس کی فائبر یا بوسی نکال دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میرے نبی نے نہیں کھایا، میں آخرت قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ بھی چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائم آیا تو انہوں نے بھی ایک جس کو گورنر، خلیفہ یا امیر بناتے تھے تو فرماتے تھے کہ 4 نصیحتیں لکھتے تھے، ان کو 5 نصیحتیں لکھتے تھے، جو بھی تھا کہ آپ نے ترکی گھوڑے پہ نہیں سوار ہونا، آپ نے یہ کپڑے نہیں پہننا، آپ نے ایک اپنا آنے کے لیے کسی کو رکاوٹ نہیں بنانا، وہ گارڈ نہیں رکھنا، آپ نے بوسا چھنا وہ آٹا نہیں کھانا۔ تو میں نے کہا یہ آپ ہمارے لیے نہیں پڑھتے، اپنے لیے نہیں پڑھتے، ہمارے لیے پڑھتے؟ تو اس نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے، فرمانے لگے کہ پچا حملہ ور سی بھی جواب نہیں سڑی سر ہے، جب کسی پہ حملہ ور ہوتا ہے تو جواب نہیں ہوتا۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو جب بھی ہمیں موقع ملے، ابھی تو مدرسہ ہے، لوگ لے آتے ہیں، آٹا لے آتے ہیں، وہ پابندی، لیکن جب بھی موقع ملے۔ دوسری بات، جب اللہ تبارک و تعالیٰ قوم عاد و سمود سے ناراض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ بھی نکلو 3 دن کے بعد، پہلے ان کے رنگ یہ ہو جائیں گے، پھر یہ ہو جائے گا، پھر تیسرا یہ ہو جائے گا ان کا، پھر یہ چلے جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورج کا نظام بنایا ہوا ہے اس میں ایٹمی دھماکے ہوتی ہیں، ایٹمی دھماکے ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں ایٹمی دھماکے ہوتے ہیں ادھر، اس سے ہمیں روشنی بھی ملتی ہے اور ہیٹ بھی ملتا ہے۔ تو اس کے ہیٹ سے
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچانے کے لیے ایک اوزون آسمان کے اوپر ایسا رکھ دیا ہے جس سے فلٹر ہو کر کے روشنی بھی ہم تک پہنچتی ہے اور ہمیں ہیٹ بھی پہنچتی ہے جو ہمیں نقصان نہیں دیتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے اوپر سوراخ کر دیا تھا کہ جس سے وہ لوگ ڈائریکٹ اس کو بغیر فلٹر کے قوم عاد و سمود کے قوم 3 دن سے زیادہ برداشت نہیں کر سکے۔ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو فرمانے لگے کہ ادھر سے اپنے کپڑے ڈال کے رونے والا چہرہ بنا کر کے، حتیٰ یہاں تک کہ یہاں سے جلدی نکلو بھاگتے ہوئے، اور ایک خاتون نے ایک آٹا ملوایا تھا ان سے اس جہاں کے کنویں سے، تو آپ نے فرمایا یہ نہیں استعمال کرنا، کسی جانور کو دے دیا جائے۔ تو جب ہم اب آگ میں تابکاری ہوتے، اس بات کو غور سے سنیں، ذہن آپ کا شاید میں لمبی بات تو ہو گئی، تو جب آپ کھانے کو پیتل میں اور اسٹیل کے برتن میں رکھتے، اس سنت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو پیتل اور اس اسٹیل میں وہ طاقت نہیں ہے کہ آگ کے تابکاری سے کھانے کو بچا سکے۔ تو آگ کے جو تابکاری ہے اس سے جو اس کی غذائیت ہے وہ سب جل جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا پریشر کوکر میں بھی لوگ کھانا ڈال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہڈیاں بھی گل گئی، اور ظالمہ جب ہڈیاں تو گل گئی اس میں غذائیت کہاں سے رہ گئی؟ غذائیت کیا رہ گئی ہے اس میں؟ غذائیت نہیں ہوتے اس میں۔ تو اس لیے ہمارا وزن بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارا لیور بھی فیٹی لیور ہو جاتا ہے، اس پہ چربی چڑھ جاتی ہے، بالخصوص ہمارے اہل دین کے جس کے حرکات کم ہے، ورزش نہیں ہوتی ہے، جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں درس کے سلسلے میں، اس سلسلے میں ان لوگوں کو بازار کا تیل نہیں استعمال کرنا چاہیے، اور ان کو کھانا کبھی بھی اسٹیل اور پیتل کے، جب بھی آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں اختیار ملے، اپنے والدین کو، اپنے اولاد کو، اور ان کو اگر آپ اس پہ کریں۔ میں کبھی کبھی میں نے 4,500 لوگوں کا کرونا کا علاج کیا، ریکارڈ کے اوپر 4,500، وہ جو وینٹیلیٹر پہ ہوتے تھے نا، اس کو ہم 5 دن کی دوائی دیتے تھے اور اس کو وینٹیلیٹر سے نکال دیتے تھے اور اس آتے تھے، سب ساتھیوں کو معلوم بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس ایک سنت کو جو ہم کھانا مٹی کے برتن میں بنا لیں، اور ایک سنت جو ہمارے مسواک کے ہے، تو ہمیں شاید بہت سارے ایسے بیماریوں سے ہماری حفاظت کرے کہ جس کے لیے ہم بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس بہت ساری پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ میں اپنے ہیلتھ منسٹر سے بھی میں نے کہا اگر مجھے اجازت دے دیں، طالبان سے میں نے کہا آپ نے جتنا زور لگایا اس روس کو اور اس کو، اور اللہ نے آپ کی مدد کی کہ روس بھی نکل گیا، امریکہ بھی نکل گیا، ایک جہاد اور باقی ہے، وہ ہے ہمارے ان غذاؤں کے بارے میں کہ جو ہماری صحت خراب کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ جب ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے پھر اسی کا ہمیں دوائیاں بھی بیچتے ہیں۔ اس میں سے میں نے کہا اگر صرف گھی کو نکال دیا جائے پاکستان سے تو 90% پاکستان کے ہاسپٹل بند ہو جائے۔ یہ گھی نہیں جو بازار میں جو تیل مل جاتا ہے، اگر اس تیل کو کسی کو اپنے گھر پہ اختیار ہو، گھر میں موجود ہو، تو یا سرسوں کا تیل اور یا دیسی گھی کا استعمال کرے اور کھانا مٹی کے برتن میں ہو اور مسواک استعمال کرے، وہ آدمی 90% بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہ العالمین ہمارے تمام مساجد، ہمارے تمام مدرسوں خانقاہوں کے علاقے اپنی حفاظت عطا فرما۔ الہ العالمین ان جگہوں کو سرچشمہ ہدایت، سرچشمہ علم اور سرچشمہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے استادوں کا خصوصاً مولانا صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، صحت و سلامتی، عافیت اور دین والی زندگی ہم سب کو عطا فرما۔ یا الہ العالمین قیامت تک ان کو قائم و دائم اور ان کے فیض کو جاری و ساری رکھے اس عالم میں۔ الہ العالمین قیامت کے دن ہمیں ان کے حفاظ کے اور متقیوں کے، اولیاء کے، شہداء کے الہ العالمین شفاعت نصیب فرما، ان کا ساتھ نصیب فرما۔ ہماری زندگی بھی ان لوگوں کے ساتھ کر، الہ العالمین ہمیں موت بھی ایسی حالت میں دے کہ ہم انہی لوگوں کے ساتھ ہو، اور قیامت کے دن بھی ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ اٹھا لے۔
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من فضلك وكرمك وجودك وخيرك ما سألك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله تعالى، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله تعالى عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين آمين ثم آمين.